ندیم نانی والا نے یہ بات بولی ہے کہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی یہ ایک وکیل نہیں ہے، بیسک یہ ایک دیہڑی باز ہے۔ 31 مقدمات ایڈوکیٹ ریاض سولنگی نے لوگوں پہ کرا رکھے ہیں، جس میں وہ خود مدعی ہے، جس میں رجب بٹ والا مقدمہ بھی شامل ہے کہ کراچی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی وکیل کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کراچی کے اندر کسی وکیل پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ کیونکہ ڈکی کا دوست خود کو ظاہر کرتا تھا، اس نے یہ بات بولی، چونکہ اس کی گندی نظر تھی، ڈکی اندر تھا، تو اس نے یہ بات بولی اروب کو کہ گھر پہ نا چھاپا پڑنے والا ہے، تم کسی دوست کی طرف چلی جاؤ۔ تو اروب بولتی ہے ٹھیک ہے، ڈی ایچ اے میں میری دوست ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ پھر وہ لڑکا بولتا ہے چھوڑو وہاں پہ نہ جاؤ، تمہاری لوکیشن ٹریس ہو جائے گی، میں گھر پہ اکیلا ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ بڑا ہی گٹھیا بندہ تھا یہ۔ چودھری سرفراز صاحب جو ہیں وہ کال سینٹر سے بتا لیتے ہیں، اپنے بندے لے کے جاتے ہیں، بولتے ہیں جی یہ آئی ایس آئی کا ہے، یہ ایم آئی کا ہے، ساتھ اپنی ٹیم لے کے جاتے ہیں، پھر ان کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے نا پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ بات بولتے ہیں جی میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں چودھری سرفراز کی جو امریکہ کے اندر یہ عیاشیاں کرتا رہے، اور وقت آنے پہ میں وہ ویڈیوز سامنے لے کے آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کوئی فارمل ویڈیو نہیں ہے، گھر کے اندر میں بیٹھا ہوں، میں نے ندیم نانی والا اور ریان طارق کا میں نے پوڈ کاسٹ دیکھا اور اس میں بہت چیزیں جو ہمارے مائنڈ میں کلیئر ہوئیں، کچھ نئی انفارمیشن بھی ہمیں ملی اور میں بڑا حیران ہوا ندیم نانی والا کی باتیں سن کے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، سٹارٹ کرتے ہیں اسی پوڈ کاسٹ کو۔ تھانہ سٹی کورٹ میں جو حملہ ہوا تھا ندیم نانی والا پہ اور رجب بٹ پہ، ندیم نانی والا نے یہ بات بولی ہے کہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی 2022 میں اس نے جو ان کا ایگزام ہوتا ہے وہ فیل کیا تھا اور اس کے بعد 2023 میں اس نے وکالت بھی شروع کی ہے اور یہ ایک وکیل نہیں ہے، بیسک یہ ایک دیہڑی باز ہے۔ اب اس نے دیہڑی باز کیوں بولا؟ کیونکہ 31 مقدمات ایڈوکیٹ ریاض سولنگی نے لوگوں پہ کرا رکھے ہیں، جس میں وہ خود مدعی ہے، جس میں رجب بٹ والا مقدمہ بھی شامل ہے۔ یعنی 21 بندوں کے خلاف پرچہ کروایا صاحب نے، اور یہ کیا کرتے ہیں، ان سے جو پیسے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں۔ تو یہ بیسک دیہڑی باز ہے۔ یہ ندیم نانی والا صاحب نے بولا، یہ میں نے نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ یہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب کو دیہڑی باز بولا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ نیا ایڈوکیٹ ریاض سولنگی والا سانحہ ہوا تھا، جب انہوں نے ایف آئی آر کروائی تھی، یہ میرے پاس آئے بھی تھے، سارا کچھ ہوا تھا، ہماری بات چیت ہوئی تھی، ان سے میں نے کویشچن کیا تھا کہ کیا آپ نے رجب بٹ سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے؟ تو انہوں نے یہ بات بولی تھی نہیں جی میں نے پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، الٹا انہوں نے کہا تھا جی مجھے آفر جو ہے وہ آئی ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ ہمارے کچھ سورسز تھے، انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ رجب بٹ لوگوں سے پیسے مانگے گئے ہیں، بٹ اس ٹائم پہ ایک شک، ایک شبہ جو مجھے ہوا تھا، ایڈوکیٹ ریاض سولنگی صاحب نے ڈائریکٹ پیسے نہیں مانگے، کسی تھرڈ بندے نے پیسے مانگے ہیں۔ اب وہ ایڈوکیٹ صاحب کا نام یوز کرنا چاہ رہا ہے یا پھر سچ مجھ کے انہوں نے مانگے، تو مجھے اس بات کا نہیں پتا، لیکن ان کی طرف سے پیسے مانگے گئے ہیں، کسی تھرڈ پرسن نے مانگے ہیں۔ وہ بندہ جو کہ رجب بٹ سے بھی رابطے میں تھا، ان لوگوں سے بھی تھا، رجب بٹ کے کسی دوست سے اور ایڈوکیٹ صاحب سے بھی رابطے میں تھا، اس نے یہ بات بولی تھی کہ 50 لاکھ روپے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو مجھے اب نہیں پتا جی انہوں نے مانگے کہ نہیں مانگے۔ خیر 21 مقدمات ان پہ ہیں، اور اگر ہم لوگ بات کریں یہ مار کٹائی کی، تو ندیم نانی والا نے یہ بات بولی ہے کہ اگر یہ ہم سے معافی مانگے اور یہ بات بولیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے شرمناک حرکت کی ہے اور ہم نے وکلا کی تذلیل کی ہے اور ہم نے جس طرح مارا پیٹا ہے، تو معافی مانگے اگر دل سے، تو ہم ان کو معاف کر دیں گے، ادروائز ہم نے ان پہ ایف آئی آر کرائی ہے، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اور باقی ندیم نانی والے نے بولا جی سندھ پولیس کو میں نے بہت ہی کمزور پایا ہے۔ پھر کامران ٹسوری صاحب گورنر سندھ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ کراچی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی وکیل کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، اس سے پہلے کراچی کے اندر کسی وکیل پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ ساتھ ساتھ سوال بھی اٹھایا ندیم نانی والے نے کہ کیا سولنگی صاحب کوئی وکیل ہے؟ اگر اس کو لڑائی جھگڑے کا شوق ہے تو چیلنج کرے، میدان میں آئے، کورٹ سے باہر نکلے اور آ کے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے۔ کورٹ کے اندر ہم کسی پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کورٹ سے باہر آئے، ہم سے مقابلہ کرے، ہمیں بتائے، پھر ہم جاتے ہیں۔ یہ بزدلی ہوتی ہے پیچھے سے آ کے حملہ کرنا دو نہتے لوگوں پہ، تو ندیم نانی والا کافی زیادہ غصے میں تھا۔ پھر ریان طارق ان سے پوچھتے ہیں جی یہ تو کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ نے سمپتی لینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا، پری پلان تھا۔ تو ندیم نانی والا یہ بات بولتا ہے جی اگر یہ پری پلان ہوتا تو 1.5 گھنٹے ہم لوگ مار نہ کھاتے۔ پھر ریان طارق صاحب ان کو بولتے ہیں جی اگر آپ جب ہڑتال تھی آپ کیوں گئے تھے؟ تو اس نے بولا جب ہم صبح وہاں پہ پہنچے ہمیں پتہ چلا کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہڑتال اناؤنس ہوئی ہے، ان لوگوں نے کیا ہے،
جہاں پہ یہ شک بنتا ہے کہ رجب بٹ کے لیے اس دن ہڑتال کی گئی. ایسا سینیریو کریٹ کیا گیا, چونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, تو ان لوگوں نے ایسا سینیریو کریٹ کیا کہ اس کے بعد رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو مارا پیٹا گیا. اور اس دن ہڑتال آدھا گھنٹہ پہلے کیوں کرائی گئی, اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ چیزیں سامنے آ جائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا تھا جی 295A پہ جو مسئلہ بنا تھا رجب بٹ کا, پرفیوم کا جو مسئلہ بنا تھا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس نے یہی بولا تھا کہ اس نے کسی قسم کی جی بے حرمتی نہیں کی, یہ اس پہ چیزیں رجب بٹ پہ ڈالی گئی ہیں. اب سین یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات بولی چودھری سرفراز صاحب کی. پہلے تو انہوں نے بولا جی یہ چودھری سرفراز صاحب جو ہیں وہ کال سینٹر سے بتا لیتے ہیں, اپنے بندے لے کے جاتے ہیں, بولتے ہیں جی یہ ISI کا ہے, یہ MI کا ہے, ساتھ اپنی ٹیم لے کے جاتے ہیں, پھر ان کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان سے نا پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور یہ بات بولتے ہیں جی میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں چودھری سرفراز کی جو امریکہ کے اندر یہ عیاشیاں کرتا رہے, اور وقت آنے پہ میں وہ ویڈیوز سامنے لے کے آؤں گا. پھر اس کے بعد یہ بھی بولا کہ چودھری سرفراز جو ہے اس نے لوگوں پہ خواہ مخواہ کے پرچے کرائے, خاص طور پہ توہین مذہب کے پرچے, چونکہ سائبر کرائم میں تھا تو توہین مذہب کے پرچے بھی لوگوں سے کرائے پیسے لینے کے لیے. اور ڈاکٹر عفان کیسر کا یہ بات بولے اس نے, ڈاکٹر عفان کیسر کی, کہ یہ ایک ٹاؤٹ ہے, یہ نوسر باز ہے, یہ اپنا منجن بیچتا ہے, اسلامک ٹچ دیتا ہے, اپنے آپ کو اچھا ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ظاہر کرتا ہے, لیکن اندر ہی اندر یہ ایک کالی بھیڑ ہے. اس نے کیا کیا, اس نے چودھری سرفراز صاحب سے ملاقات کی, اسے ڈکی کا بتایا کہ بھائی اس کے پاس پیسے بہت ہیں. پھر اس کے بعد ڈکی کی گھر والوں سے رابطہ کیا, پھر اس کے بعد اس نے اسٹرالوجی سے رابطہ کیا, اور ان کو یہ بات بولی کہ ڈکی کی میں سب کچھ سیٹنگ کر آیا ہوں, آدھا گھنٹہ میں پاس بیٹھا رہا ہوں, اور اب آپ کی بھی میں ڈیل بنا لیتا ہوں. تو پھر اس کے بعد اس نے ندیم نانی والا سے بھی کانٹیکٹ کروایا, ایک بندے کو بولا جی ندیم نانی والا کو بولو میں اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں, میرے ساتھ آئے بیٹھے بات کرے, میں اس کی ڈیل بنوا لیتا ہوں. اور یہ جو اس کے پروف ہیں وہ یہ بولتا ہے کہ میں ٹائم آنے پہ سامنے لے کے آؤں گا. عریب پرویز, ٹکی, ان سب کو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آفر کی گئی کہ آؤ تمہارے مسئلے حل کروں, ڈیل بناتا ہوں. کچھ پیسہ خود رکھ لیتے, کچھ پیچھے دے دیتے. یہ الزامات ہیں جی ندیم نانی والا کے, میرا کوئی الزام بھی نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں نہایت ہی افسوسناک سیگمنٹ کے اس ویڈیو کے, کہ کیسے ایک گندی حرکت کی گئی. میں نے خبر بریک کی تھی, چونکہ مجھے اس ٹائم پہ NCCIA جو ادارے تھے جس طرح وہ کام کر رہے تھے اس کے اکارڈنگلی مجھے میرے پاس ایک خبر آئی. وہ خبر یہ تھی کہ جو ڈکی کی بیوی ہے اس کے اوپر کسی کی گندی نظر ہے, اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈکی سے کسی طرح ڈائیورس کرائی جائے. اب یہ خبر چونکہ نہایت ہی گندی خبر تھی, تو میں نے کیا کیا کہ اس خبر کو میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ طرح چلایا. میں نے یہ چلایا جی ڈکی کی جو بیوی ہے وہ اس سے ڈائیورس لینے کا سوچ رہی ہے اور شاید ڈائیورس لے لے. میں نے اس قسم کی خبر چلا دی. میں نے جو بیک اینڈ پہ خبر چل رہی تھی وہ میں نے کہ ڈکی کی جو بیوی ہے اس کو دیکھیں, مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہے, اس کی ڈکی کی بیوی وہ ہماری بہن ہے, ہمارے لیے بہت زیادہ رسپیکٹیبل ایک لیڈی ہے, ڈکی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی ہے. لیکن یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ بات کھل گئی ہے تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی یہ سبق ہو, ان کو پتہ چلے کہ اپنی جو مائیں بہنیں بیٹیوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے, ان کو جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے کیسے بچانا ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا گیا. ایک بندہ تھا جو کہ ڈکی کا دوست خود کو ظاہر کرتا تھا, اس نے یہ بات بولی, چونکہ اس کی گندی نظر تھی, ڈکی اندر تھا, تو اس نے یہ بات بولی اروپ کو کہ گھر پہ چھاپا پڑنے والا ہے, تم کسی دوست کی طرف چلی جاؤ. تو اروپ بولتی ہے ٹھیک ہے DHA میں میری دوست ہے میں چلی جاتی ہوں. پھر وہ لڑکا بولتا ہے چھوڑو وہاں پہ نہ جاؤ, تمہاری لوکیشن ٹریس ہو جائے گی, میں گھر پہ اکیلا ہوں, میرے پاس آ جاؤ. بڑا ہی گٹھیا بندہ تھا یہ جس نے یہ بات بولی تھی, اور اس کی اپنی بھی ماں بہن بیٹی تو ڈیفینیٹلی ہوگی. اور ٹائم آنے پہ ندیم نانی والا بول رہا ہے کہ میں اس کو ایکسپوز بھی کروں گا. تو جی جب میں نے خبر یہ چلائی تو ڈکی کے بھائی ضیاء نے اپنی سٹوری پہ میری وہ خبر بھی چلائی, اور ساتھ ساتھ ہمیں جو برا بلا کہنا تھا, جتنا کوشش تھی اس کی ڈیفیم کرنے کی, ظاہری بات ہے وہ غصے میں تھا, میں سمجھ سکتا ہوں. اس نے وہ سٹوری چلائی جس میں میری تھی, میرے ساتھ میرے ایک کولیگ ہیں ان کی بھی پکچر تھی, اور بڑا انہوں نے خیر نیگیٹو سا وہ ہمارے لیے کیا. اب اندر کی بات یہ تھی کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ لگ چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے.
تو میں نے خبر بڑی طریقے سے میں نے چلائی, میں نے کوئی برائی کا ذکر نہ کیا, میں نے بولا جی وہ چھوڑ رہی ہے. اور اس بندے نے جب اروپ کو آفر کی کہ آپ میرے اس کی طرف ہو, اس کا مطلب یہ کہ وہ اروپ پہ گندی نگاہ رکھتا ہے, بے شرم آدمی ہے یہ. اور ڈاکٹر عفان صاحب کو آپ دیکھ لیں, ڈاکٹر عفان صاحب کو ہم کتنا اچھا سمجھتے تھے. میں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کچھ ویڈیو میں نے بنا رکھی تھیں, خاص طور پہ کیسے انہوں نے لڑکیوں کا استعمال کیا اوپر آنے کے لیے, کیسے اپنا منجن بیچا, اور کیسے یہ ڈاکٹرز کا یونیفارم پہن کے ڈریس بناتے, پہن کے ویڈیو بناتے ہیں. تو یہ سارا کچھ سٹنٹس انہوں نے کھیلے. باقی ان کے کچھ کولیگز ہیں, میں نے ان سے بھی انفارمیشن لی, مجھے پتہ چل گیا بندہ کیسے. تو یہ سارے الزامات لگائے ندیم نانی والا نے, اس نے تو بے شرم بولا, بغیرت بولا ڈاکٹر عفان کو. ڈاکٹر عفان صاحب کو اس بات کا جواب دینا چاہیے اگر وہ سچے ہیں تو. ڈاکٹر عفان صاحب ڈیل کرانے کے موڈ میں تھے, ایک موٹی رقم لینے کے موڈ میں تھے, پیسے کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو پاگل کر دیا. تو یہ خلاصہ تھا جی اس پوڈ کاسٹ کا, جس میں سب سے گندی چیز مجھے جو ڈکی کی میسز ہیں, ہماری بہن ہے, ان کے لیے مجھے لگی کہ ان کو کس طرح تھریٹ کیا گیا, کس طرح ان کو آفرز کرائیں گی, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, اور فزیکلی بھی یہ ایک قسم کی ابیوزنگ ہوتی ہے. ڈاکٹر عفان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر جو تھا اس میں ڈاکٹر سولنگی صاحب جو ہے, ان کا بھی بتا دیا کہ انہوں نے کیسے پرچے کروا رکھے لوگوں کے اوپر آلریڈی. تو ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے یہ ندیم نانی والے کی جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں, میں اس پہ اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کتنے % باتیں ٹھیک ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر کیا یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, کہ کیسے ایک بندے کو پھنسائی جاؤ ناحق کچھ کیسوں میں آپ پھنسا دو. NCCIA کے اندر آپ دیکھ لیں, چودھری سرفراز نے 2 سال سے لوگ بند ہیں چونکہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو یہ بلو دا بیلٹ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. ساتھ اس نے گلے بھی کیے ڈکی سے کہ میں نے ڈکی کے لیے کافی کچھ کیا, لیکن ڈکی نے میری نہ سنی. تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میکسیمم لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.